میں ایم گلریز تحریک پوائنٹ میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ ناظرین، ایک نظریے کے حامل لوگوں کی جانب سے علی گڑھ کا نام تبدیل کر کے ہری گڑھ کرنے کا مطالبہ کیا جاتا رہا ہے اور اس سلسلے میں کہا یہ جاتا رہا ہے کہ اس شہر کا نام مغلوں نے رکھا تھا، جبکہ تاریخ داں اس کو مسترد کرتے ہیں کہ علی گڑھ کا نام علی گڑھ مغلوں نے رکھا ہے۔ ناظرین، اس سلسلے میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے شعبۂ تاریخ کے پروفیسر محمد سجاد نے بتایا کہ علی گڑھ کا نام مغلوں نے نہیں رکھا تھا، بلکہ 18ویں صدی میں پہلی مرتبہ علی گڑھ کے منتظم نجف علی خاں کے نام پر رکھا گیا۔ اس وقت مغلوں پر دا گریٹ مراٹھا مہادجی سندھیا راج کر رہے تھے، اس لیے نجف علی خاں مراٹھوں کے ملازم کہلائے گئے۔ واضح ہے کہ علی گڑھ میونسپل کارپوریشن نے علی گڑھ کا نام ہری گڑھ کرنے کی تجویز کو منظوری دے دی ہے۔ حکومت کی حتمی منظوری کے بعد علی گڑھ کا نام ہری گڑھ ہو سکتا ہے، جس کے بعد سے اس شہر کی تاریخ پر بھی لوگوں کی نظر گئی اور مغلوں کی جانب سے اس کا نام علی گڑھ رکھنے کے الزام اپنے آپ ہی مسترد ہونے لگے ہیں۔ تاریخ کے ماہرین کے مطابق علی گڑھ کا نام مغلوں نے نہیں رکھا، مراٹھوں نے رکھا تھا۔ علی گڑھ کا نام ہری گڑھ کبھی نہیں رہا۔ علی گڑھ سے پہلے اس کا نام 1200 عیسوی سے 1803 تک کول تھا۔ ناظرین، 1803 میں علی گڑھ شہر کا نام نجف علی خاں کے نام پر مراٹھوں نے علی گڑھ رکھا تھا۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے ہی اس شہر کو پوری دنیا میں منفرد شناخت و پہچان دلائی ہے۔ وہیں ایک خاص نظریے کے حاملین کی جانب سے یہ پھیلایا جا رہا ہے کہ علی گڑھ کا نام مغلوں نے رکھا تھا، اس لیے اس کا نام ہری گڑھ کرنے کی تجویز کو منظوری دی گئی ہے۔ پروفیسر محمد سجاد نے بتایا کہ 1803 میں جب انگریزوں کا راج شروع ہوا تو انگریزوں نے کول اور علی گڑھ کے علاقے کو علی گڑھ کہنا شروع کر دیا تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس عہد میں جو کچھ چل پڑا ہے، پوری دنیا میں حکمرانوں سے سوال نہیں پوچھے جا رہے ہیں، اس لیے جمہوریت کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے تحریک پوائنٹ چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور ساتھ ہی اپنی قیمتی مشوروں سے ہمیں نوازیں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کو ہماری یہ ملی کوششیں پسند آتی ہیں تو آپ حسب توفیق ہمیں سپورٹ بھی کر سکتے ہیں۔